دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خوشباش ترین ملک کون سا ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں فن لینڈ کے بارے میں، جو مسلسل 8 سالوں سے دنیا کا خوشباش ترین ملک قرار دیا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ریاست ایسی کون سی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں کہ یہاں کے لوگ دنیا میں خوشباش ترین لوگ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ According to the World Happiness Report 2025 published today, Finland is the happiest country. Finland is the happiest country in the world for the 8th year in a row. Finland ranked number 1 for the 8th year in a row. اس کامیابی کی بنیادی وجہ صرف سرد موسم یا صاف گلیاں نہیں ہیں، بلکہ ریاست کی ماں جیسی ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ فن لینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ریاست اس کے ماں باپ کو ایک بیبی باکس دیتی ہے، جس میں بچے کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ کپڑے، تولیہ، کمبل، نیپی، تھرمامیٹر، حتیٰ کہ ایک چھوٹا بستر بھی موجود ہوتا ہے، تاکہ اگر ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بچہ کسی بھی چیز سے محروم نہ رہے۔ پھر ریاست ہر ماہ بچے کو مالی مدد بھی دیتی ہے، تو بچے کے والدین سے زیادہ بچے کی ذمہ داری ریاست اٹھاتی ہے۔ پیدائش سے لے کر گریجویشن تک ڈاکٹر کا چیک اپ، دوا، تعلیم، سب کچھ مفت دیا جاتا ہے۔ بچے کے حمل کے ٹھہرتے ہی ماں کا ہر ماہ مفت چیک اپ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بچے کی پیدائش تک جاری رہتا ہے۔ بچے کے پیدائش پر والدین کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی نوکری چلی جائے تو ریاست 70% تنخواہ اور کرایہ کا خرچ ادا کرتی ہے، تاکہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، کوئی بچہ اسکول نہ چھوڑے۔ اس کے علاوہ فن لینڈ کی ریاست یہ بات انشور کرتی ہے کہ کوئی بھی ملازم پیشہ شخص اس کو اس کی کمپنی کی طرف سے لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس ملتی رہے، تاکہ اگر وہ بیمار ہو یا خدا نخواستہ کسی معذوری کی صورت میں اس کے گھر والے مالی طور پر مستحکم رہیں۔ اور اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی یا وہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو ریاست اس کا کرایہ اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے تقریباً 600 سے 700 یورو تک ماہانہ واجب ادا کرتی ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ کوئی شخص بھوک سے نہ سوئے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں سونے دیتی، ویسے ہی فن لینڈ کی ریاست لوگوں کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ ڈے کیئر کی سہولت بھی بالکل مفت ہے، جہاں بچوں کی تربیت، صحت اور جذباتی نگہداشت پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہاں نہ صرف بچے کی جسمانی صحت بلکہ ان کی ذہنی اور جذباتی نشوونما کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تمام بچوں کی نیند، جذبات اور صحت کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ ہر بچے کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو والدین اور ماہرین صحت کے ساتھ اس پر بات کی جاتی ہے، تاکہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں کوئی کمی نہ آئے۔ فن لینڈ میں اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کاروبار شروع کرنا ہے تو ریاست آپ کو بنا سود کے قرض فراہم کرتی ہے، اور اگر آپ اپنی تعلیم وقت پر مکمل کرتے ہیں تو اس قرض کی رقم میں سے آدھی ریاست ادا کرتی ہے، تاکہ کاروبار کے رجحان کو بڑھایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فن لینڈ میں بڑی کمپنیاں جیسے نوکیا کا وجود ممکن ہوا۔ یہ نظام نوجوانوں کو کاروبار کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور انہیں مکمل حمایت فراہم کرتا ہے۔ اب میں 2 بچوں کی مثال سے آپ کو ایک تقابلی جائزہ فراہم کرنا چاہوں گا۔ اب فرض کریں 2 بچے ہیں، ایک فن لینڈ کے شہر ایسپو میں پیدا ہونے والا الیاس اور دوسرا پاراچینار کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہونے والا علی۔ جب الیاس پیدا ہوا تو ماں کو سرکاری ہسپتال سے مفت چیک اپ، الٹرا ساؤنڈ، دوائیاں ملی، صاف کپڑے، تولیے، نیپی، کمبل، ہر ضرورت زندگی کی چیز۔ الیاس جب 1 سال کا ہوا تو مفت ڈے کیئر میں داخل ہو گیا، جہاں کھانا، کھیل، تعلیم سب کچھ منصوبہ بندی کے ساتھ ملا۔ جب علی پیدا ہوا تو ہسپتال کا کوئی نظام نہ تھا، ماں نے گھر پر ہی جنم دیا کیونکہ سڑک بند تھی اور ایمبولینس نہیں آ سکی۔ پیدائش کے بعد نہ کوئی بیبی باکس ملا، نہ دوا، نہ ہی تولیہ۔ پاراچینار میں پچھلے 6 ماہ میں 200 سے زائد علی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، اور اس کی وجہ دوا کی کمی اور رستوں کا بند ہونا ہے، اور تمام سیاسی اشرافیہ بشمول مذہبی جماعتیں اس پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی۔ پاراچینار کے وہ بچے جنہیں اسکول جانا چاہیے تھا، وہ ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا کر سڑک پر راستہ کھولو کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، الیاس اور علی میں کیا فرق ہے؟ کیا خون کا رنگ مختلف ہے؟ کیا علی نے کمزور ملک میں پیدا ہو کر کوئی جرم کیا؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پاراچینار میں پیدا ہوا؟ الیاس ریاست کی اولاد ہے، علی صرف ووٹ دینے والا۔ یہ وقت ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، صرف علی کے لیے نہیں بلکہ ہر بچے کے لیے جو انصاف سے محروم ہے۔ مجھے فن لینڈ میں 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ میرے شہر کا ڈپٹی کمشنر کون ہے اور پولیس کا اعلیٰ افسر کون، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور میرے کیا حقوق، اور ریاست ہر وقت میرے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے۔ ہمارے وہ بڑے مذہبی رہنما جو ایک ٹریفک حادثے میں شہید ہونے والوں کے چہلم کے لیے کردو تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ پاراچینار کے علی کے لیے پاراچینار نہیں جا سکتے، جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ کئی علی دم توڑ رہے ہیں۔
اب یہاں پر کچھ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اگر ہمارے علی کو وہ سب کچھ نہیں مل رہا تو ہمارے سیاستدان، بڑے بڑے سرکاری افسران اور ججز کے بچوں کو پروٹوکول، تنخواہیں اور اتنی سہولیات کس نام پہ مل رہی ہیں؟